ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 1 ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قیامت کب آئے گی؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی۔ یہ مسلم کی 6710 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی 3 مثالیں دی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، یعنی کہ قیامت کا جو علم ہے وہ غیب ہے، جو مستقبل میں چھپا ہوا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ شگوفوں میں سے جو پھل نکلتے ہیں وہ مستقبل میں چھپے ہوئے ہیں، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے، ان کا تعلق بھی غیب سے ہے جو چھپا ہوا ہے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ مشرک قیامت کے دن یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور ہم ضرور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دیکھیں، جیسے کہ انسان کا یہ کہنا کہ میرا علم، میرا مال، سب کچھ میرا ہے، تو پھر شکر گزاری کا موقع نہیں ملتا۔ وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو؟ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم۔ سنو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں۔
سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہاں ہماری سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دے، آمین، اور اس کا سچا فہم ہم سب کو عطا فرما۔ سورہ شورا۔ سورہ شورا مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع اور 53 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 42 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 62 ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاخ گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ یہ بخاری کی 2 نمبر روایت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ کل تو لوگ قبر پرستی میں مبتلا تھے، اور آج جو ہے وہ اپنی ذات کے بت کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں اور اس کو ہی سارے اختیار دیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس کسی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اور ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے لیے
قانون بناتے ہیں جو فیصلہ کن ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے لیے بھی وہی قانون بناتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے اختلافات میں اس کی طرف رجوع کرنا، اور کہ وہی اللہ تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے وہی تو انسانوں کو بنانے والا ہے۔ لَہُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، زمینوں اور آسمان کا، ان کی تدبیر اور انتظام کا، انسانوں اور جانوروں کے جوڑوں کا، ان سے نسلوں کو چلانے کا، ان کو رزق دینے کا، وہی فیصلہ کر سکتا ہے جو علم رکھتا ہے، اسی کا فیصلہ عدل والا ہو سکتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم دین کے تمام اصول و فروع قائم کرو، ان کو خود اپنی ذات پر نافذ کرو، پھر دوسروں پر نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرو، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے اور ہر جملہ خاص احکام پر مشتمل ہے۔ گویا اس ایک آیت میں احکام کی 10 فصلیں مذکور ہیں۔ اس کی نظیر پورے قرآن میں ایک آیت الکرسی کے سوا کوئی نہیں۔ آیت الکرسی میں بھی 10 احکام کی 10 فصلیں آئی ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ قیامت کے قریب ہونے کا ذکر میزان کی وجہ سے بھی کیا گیا کہ دنیا میں شریعت نے لوگوں میں میزان لگا کر عدل کرنا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی میزان فیصلے کرے گی۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے،
اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً وہ لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے مَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت رفعت دین یعنی اسلام، نصرت اور زمین میں غلبے کی بشارت سنا دو، بس ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی 21280 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصود دنیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجی رکھ دیتا ہے، اور اس کے باعث اس کے دل میں پریشانی رکھ دیتا ہے، اور اس کے پاس اتنا حصہ آتا ہے جتنا اس کا مقدر ہو۔ اور جس کا مقصود آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے باعث اس کے دل میں بے پرواہی رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ یہ ترمذی کی 2465 نمبر روایت ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر لحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ بخاری کی 3521 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں سے یہ پوچھا ہے یہاں پہ کہ تمہاری شریعت کا ماخذ کیا ہے، کس نے تمہاری شریعت بنائی ہے؟ جو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دنیا میں ہی پکڑ لیا جاتا ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنے قرابت والوں کے ساتھ
سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہیں۔ بخاری کی 3712 نمبر روایت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْظَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو جمع کریں گے، اور اسی قدرت کا، یہ اپنی قدرت کا اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پھیلائی ہے وہ سب جمع کر دی جائے گی۔ رکوع نمبر 5 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ تو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ مومن کے بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور تم ہرگز زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جو صبر کرتا ہے اور جو شکر کرتا ہے، زندگی کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے صبر اور شکر کا مزاج ضروری ہوتا ہے۔ اور جو تکلیف کے مواقع جب آتے ہیں تو انسان ظاہری حالات سے اوپر اٹھ کر دوسرے رخ سے دیکھنا سیکھ سکے، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے ظاہر میں اپنی کوششوں سے ملنے والی جو چیز ہو اس کو انسان صحیح رخ سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی جو ملنے والی چیز ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے۔ شکر کی صفت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ محض دنیا کی زندگی کا معمولی ساز و سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصہ ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں بچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھے۔ یہ بخاری کی 6114 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اسے یہی وصیت فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ یہ بخاری کی 6116 نمبر روایت ہے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ یہ مسلم کی 6529 نمبر روایت ہے۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ اس روز تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی جائے پناہ نہیں مہیا کریں گے، نہ ہی چھپ کر انجان بن جانے کی کوئی جگہ ملے گی، اور یہ کہ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے جائے قرار، لیکن کوئی جائے قرار نہ پائے گا۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ کسی کو بیٹے دینا اور کسی کو بیٹیاں دینا۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ بیٹے اور بیٹیاں جن پر انسان اپنا اختیار سمجھتا ہے، ان پر مکمل اختیار رب کا ہے۔ جو انسان کو ملتا ہے رب کے ارادے سے، رب کی تقسیم سے ملتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت والا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ یہ کام نہیں کر کے دکھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی کتابوں کا علم نہیں تھا، نہ آپ پہلی شریعتوں کے ایمان پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وہ ذات کہ سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ راستہ ہے جو جنت تک، رب العزت تک پہنچاتا ہے۔ ایسی ہستی کا بنایا ہوا راستہ ہے جو کائنات کا بادشاہ اور مختار کل ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ الحمدللہ، یہاں پہ سورہ شورا ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا سچا فہم عطا فرمائے اور اس کو بار بار پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زخرف۔ سورہ زخرف مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع اور 89 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 43 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جس کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن حکیم کے اولین مخاطب عرب تھے۔ عربی دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ انسانی زبانوں میں سے فصیح ترین زبان میں ہی کلام اللہ کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں اس لیے بھی نازل کیا گیا کہ تاکہ لوگ اپنی زبان میں اچھے انداز میں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔
تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں، اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو میں کتنے ہی نبی بھیجے، وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی قوتیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں تاکہ انسان شکر گزار بنے۔ لتس لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم، تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ انسان کے شعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواریاں ہمارے بس میں کی ہیں، ہماری قوت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت، جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے۔ اس طرح انسان تکبر سے بچ جاتا ہے، اور جیسے کہ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری میں بیٹھنے کی وقت کی دعا جو سکھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں سواریوں کے توسط سے یہ بات بٹھائی ہے کہ لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے، اور ان لوگوں کو اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا۔ یقیناً انسان بلا شبہ ناشکرا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو آئینہ دکھایا کہ دیکھو، لڑکی کی پیدائش پر تمہارا چہرہ تو سیاہ پڑ جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، تو اسی کو رب کے نام پہ منسوب کرتے ہو جو صاحب اختیار ہے۔ اس کی اولاد ہوتی تو پھر کیا یہ لڑکیاں ہی ہوتی؟ اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شعور ملتے ہی عورت کی توجہ حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ عورت نسبتاً آرائش پسند ہوتی ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ تو جھوٹا عقیدہ رکھنے والوں کو جزا کے لیے جواب دہی کرنی ہوگی، اور
ان کے پاس فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے جب اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام مشرکوں کی دلیل اور مزاج ایک ہی ہوتا ہے، سب آنکھیں بند کر کے نقالی کرتے ہیں۔ اس طرح عقل اندھی ہو جاتی ہے اور وہ غور و فکر کے بغیر ہی تقلید کرتے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ مشرک کی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ انبیاء کی ہدایت اس تقلید سے بہتر ہے، مگر پھر بھی تعجب کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ رکو نمبر 9 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی میں اپنے خالق کو ہی اپنا سرپرست اور اپنا رہنما مانتا ہوں، مجھے امید ہے وہ مجھے دین حق پر قائم رہنے کے لیے اس کے علم اور عمل کے راستے میں میری رہنمائی فرمائے گا، اور یعنی کہ وہ مجھے دین حق پر قائم رکھے گا اور مجھے ہدایت کے راستے کی پیروی کی توفیق دے گا، اور اس نے دین حق کی طرف میری رہنمائی کی ہے اور مجھے سعادت کے راستے کی ہدایت دی، اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو ہستیوں میں سے کسی بڑے پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع میں
رغبت کی وجہ سے لوگ دنیا کے طلبگار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ مستورت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2323 نمبر پہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا ہمزاد جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، بس وہ مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔ یہ مسلم کی 7108 نمبر روایت ہے۔ غافل انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جب وہ رحمان کے ذکر کو قبول نہیں کرتا، مصلحتوں کے تحت اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے رحمان کے ذکر کے خلاف، اسے لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے۔ اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وحی کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات کو یاد رکھنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، اس کی تعلیم دینا، لوگوں کی زندگیوں کو پاک کرنا، وحی کے مطابق معاشرے کے نظام کو چلانا۔ اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ رکوع نمبر 11 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ
اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور انہوں نے کہا، اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر مخاطب کیا۔ کیسی وہ قوم تھی جو اپنے نبی کو جادوگر کہتی تھی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے۔ یہ فرعون کا پروپاگنڈا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح بات نہیں کرتے، وگرنہ دیکھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فصیح اللسان تھے، بڑے باوقار تھے، اور وجیح اور باروب تھے، اس لیے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اور پھر اس میں واحلل عقدۃ من لسانی کی بات کی تھی، یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو ختم ہی کر دیا تھا اور آپ کے لیے زبان کا بوجھل پن ختم کر دیا تھا۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ، تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ اہل مصر کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کو اپنا سردار بناتے تھے تو اس کو سونے کے کنگن اور توق پہناتے تھے، سردار ہونے کی یہ علامت تھی۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو واجب الاطاعت سردار بنایا ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے؟ سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ قوم ہی اصل میں فاسق تھی، اسی لیے وہ فاسق کی پکار کو قبول کرتی تھی۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا چلا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جمع ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ رکوع نمبر 12 ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ نہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا
اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان تھے، خاص طور پر مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، اور یقیناً وہ عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تابعداری کے لیے قیامت کے آنے کے بارے میں شک نہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قیامت میں شک ہو تو اللہ تعالیٰ کے آگے اعمال کی پیشی خود ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت پر جو دلائل لے کر آئے وہ ان کے معجزات تھے، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا یاب کرنا وغیرہ۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ تو تقویٰ اصل میں اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کی وجہ سے جو دوستیاں وجود میں آتی ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ تو اللہ کی رضا اور تقویٰ ہی کل جنت میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ رکوع نمبر 13 ہے، یا عبادی لا خوف علیکم، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بغض اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کمال کی بنیاد کہا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا اور اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ ابو داؤد کی 4681 نمبر روایت ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت، بے شک اب تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا،
تم عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں حزن و ملال کبھی نہیں ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ مسلم کی 7157 نمبر روایت ہے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تم پر بھی حرام کر دیا ہے، سو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ مسلم کی 6572 نمبر روایت ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے، اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا، یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ یہاں پہ اہل جہنم اپنے جہنم کے داروغہ سے چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر کہیں گے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، اور مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، وہ اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو حق پسند نہیں ہوتا کیونکہ حق خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، آپ کہہ دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یہاں ہماری سورہ مکمل ہوئی ہے، سورہ زخرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس کا سچا فہم ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ سورہ دخان، یہ سورت مکی ہے، اس میں 3 رکوع اور 59 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 44 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔
یہاں پر آپ کے سامنے 2 آیات ہیں، سورۃ دخان کی پہلی آیت، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا گیا، قرآن حکیم کو، اور وہ بابرکت رات کا ذکر قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک جگہ ملتا ہے، لیلۃ القدر، برکت والی رات، اور لیلۃ القدر میں یہ نازل کیا، اور رمضان کی ایک رات ہے لیلۃ القدر، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر کام کے، اور وہ ہے برکت والی رات، لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر، یہ دونوں ایک ہی رات کے 2 نام ہیں، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ رات جو فیصلوں والی رات ہے وہ شب برات ہے اور وہ کسی اور مہینے میں آتی ہے، تو یہ بالکل درست نہیں، کہ یہ بالکل قرآن کی بھی نفی ہے۔ ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا اور زمین کا رب، اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا۔ قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں، دھواں، الروم یعنی الدخان دھواں، اور الروم غلبہ روم، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، والبطشہ پکڑ، واللزام ہلاکت اور قید۔ یہ بخاری کی 4820 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کی سبقت کرو: دجال، دھواں، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عام لوگوں سے پیش آنے والا معاملہ یعنی قیامت، اور خاص کسی ایک کی موت۔ مسلم کی 7398 نمبر روایت ہے۔ یخشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت ہے، وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا، اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں۔
اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ حکم ہوا پھر آپ میرے بندوں کو رات و رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں، اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے۔ اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک سے روزی اترتی ہے اور ایک سے عمل چڑھتے ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے اور ان دروازوں سے عمل اور رزق کا چڑھنا اترنا بند ہو جاتا ہے تو یہ روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ رکوع نمبر 15 ہے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش آدمی تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کیں جن میں واضح آزمائش تھی۔ یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے؟ تم نے انہیں ہلاک کر دیا حالانکہ وہ مجرم لوگ تھے۔ قوم تبا سے مراد یمن کی قوم سبا ہے، جس کی تباہی کا حال سورہ سبا میں گزر چکا۔ تبا دراصل اس قوم کے قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ عموماً مورخین نے ان کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بتایا ہے۔ ان میں سے ایک بادشاہ نے دنیا میں بہت فتوحات حاصل کی تھیں، اور اسی نے شہر سمرقند بسایا۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا اور واپس یمن پہنچ کر یہودی مذہب کی تبلیغ بھی کی۔ چنانچہ یمنی عوام نے یہ دین اختیار کر لیا، لیکن اس کی وفات کے بعد پھر وہ کافر ہو گئے۔ اسی بادشاہ کے متعلق مسند احمد، طبرانی وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبا کو گالی نہ دو اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، واللہ اعلم۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اِنَّ یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ یہ کھانا پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش کھائے گا۔ پکڑو اسے
پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب اڈیل دو۔ سر کے عذاب کا پورے جسم کے وجود پر ہوگا اثر، اور انسان کو وہ بھون کر رکھ دے گا، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ، یقیناً تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے، یعنی آج تجھ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ تو انتہائی ذلیل اور رسوا ہے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ ان المتقین فی مقام امین، فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں۔ وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے، اور ہم ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہاں ہماری سورۃ دخان مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس کا سچا فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورۃ جاثیہ، یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 رکوع اور 37 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 45 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین میں پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق حاصل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی کہ بارش کے بعد زمین کی زندگی میں سبزے لہلہاتے ہیں وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک نسیم، ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل
تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں 2 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے شاکر صابر لکھے گا، اور جس میں نہ ہوں گی اسے نہ لکھے گا۔ جس نے دین میں اس شخص کی طرف نظر کی جو اس سے کم ہے اور ہم کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھے گا، اور جس نے نظر کی اس شخص کی طرف جو اس سے زیادہ ہے اور پھر اس پر افسوس نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھے گا۔ ترمذی کی 2512 نمبر روایت ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے تھے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے احکامات دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر کر دیا، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں شریعت سے مراد وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا تاکہ لوگ اس دین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عقیدہ اور نظریہ ایک کرتا ہے، لہٰذا ظالم آپس میں دوست ہیں، اور مومن متقی چونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اس لیے ان کی ولایت دوستی اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایسے دلائل ہیں جو دین کے احکامات سے متعلق ہیں، اور ایسے دلائل جو زندگی کی ضروریات سے متعلق وہ احکامات واضح ہوتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو عقل سلیم اور فطرت مستقیم کے بالکل خلاف ہے تو وہ کیسے ان کے ساتھ ہی بن سکتا ہے یا ان کے ساتھ جیسے اعمال ہو سکتے ہیں۔ اہل ایمان جو نیک عمل کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کی نیکی کے مطابق اللہ تعالیٰ نصرت، فلاح، سعادت اور دنیا اور آخرت کا ثواب دیں گے، اور جو برائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہوگی، رسوائی ہوگی اور عذاب اور بدبختی ہے۔ رکوع نمبر 19 ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے
آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو رام کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ یہ جامع ترمذی کی 2459 نمبر روایت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور اسی میں ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں، میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، رات اور دن بھی میں پھیرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 20 ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے۔ تو قیامت برپا ہو جائے گی تو انکار کرنے والے خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جب تک حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جاتا، سب کے سب گھٹنوں کے بل ہی گرے رہیں گے۔ کیا یہ ہمارا اعمال نامہ ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے؟ یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا۔ یہ بخاری کی 4850 نمبر روایت ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا، تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے،
اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائے گا، اے فلاں، بھلا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی اور تجھے سردار نہیں بنایا تھا اور تجھے بیوی نہیں دی تھی اور گھوڑوں اونٹوں کو تیرا مطیع نہیں کیا تھا، اور میں نے تجھے چھوڑا کہ تو حکومت کرتا تھا اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس لیتا تھا۔ بندہ کہے گا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو مجھ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھی تجھے بھول جاؤں گا تو جیسے مجھے بھلایا تھا۔ مسلم کی 7438 نمبر روایت ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر حال میں حمد کے لائق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت نہیں۔ انسان خود محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے لیے تمام جہان شکر ادا کرنے والا ہے، تعریف بیان کرنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اس اللہ تعالیٰ کی اظہار ہے اور بزرگی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ جو شخص اس میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کر دوں گا۔ مسلم کی 6680 نمبر روایت ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پارہ نمبر 25 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرمائے اور ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنے، ہم اس کو کثرت سے پڑھنے والے بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔